پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے، اور جو کچھ علم دین کی باتیں سیکھیں سمجھیں، مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی موجود ہوتے ہیں، تو بڑھتے ہیں ناظرین کے ان ویڈیو سوالات کی طرف۔ میرا نام محمد ذہیب شہزاد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بچوں کی والدہ کا انتقال ہو جائے اور ان کے نانا کے پاس جائیداد ہو اور وہ حیات بھی ہوں، تو کیا جو ان کے داماد ہیں وہ اپنی بیوی کے حصے کی جائیداد طلب کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیں۔ داماد حصہ طلب کر سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور اکثر داماد ہی کر رہے ہوتے ہیں ویسے آج کل معاشرے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی اعتبار سے کوئی شخص کسی کی جائیداد میں اس وقت وارث بنتا ہے جبکہ اس کی موت کے وقت وہ زندہ ہو۔ اولاد اسی وقت وارث بنے گی جبکہ والد یا والدہ کے انتقال کے وقت وہ زندہ ہو۔ لہٰذا جس اولاد کا انتقال والد یا والدہ یا کسی بھی شخص کی زندگی میں ہی ہو گیا، اب اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب جو ہمارا سوال تھا اس میں یہ ہے کہ بھئی ایک عورت کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا اور اس کے والد جو ہے وہ حیات ہیں، تو اب اس کے بچوں کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ تو بالکل اس کے بچوں کا بھی حصہ نہیں ہوگا، اور جو ہے وہ اس عورت کا بھی حصہ نہیں ہوگا۔ جب حصہ نہیں ہے تو تقاضا بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ تو انہوں نے نواسوں والی بات کی، بسا اوقات پوتوں والی بات بھی آتی ہے کہ جناب جو ہے وہ کسی ایک بیٹے کا انتقال والد کی زندگی میں ہو گیا، اس کی آگے اولاد ہے، اب بعد میں جو ہے وہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اب وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو دیگر تو مرحوم کے اولاد موجود ہیں، بیٹا بیٹی موجود ہیں، اور ساتھ میں اس مرحوم بھائی کی اولاد یعنی پوتا پوتی بھی موجود ہیں۔ تو اس صورت میں بھی جس شخص کا انتقال اپنے والد کی زندگی میں ہو گیا، اس کو یا اس کی اولاد کو حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں، ایسی صورت کے اندر نانا یا دادا انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنی مرحومہ بیٹی یا بیٹے کے بچوں کے لیے یا تو وصیت کر جائیں، اور وہ تہائی مال تک کی وصیت کر سکتے ہیں، یا اپنی زندگی کے اندر ہی انہیں دے دیں، کیونکہ اگر وہ بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ زندہ ہوتا اور ان کے انتقال کے بعد اس کا انتقال ہوتا تو بھی حصہ جو ہے وہ ملنا ہی تھا۔ تو لہٰذا صلہ رحمی کرتے ہوئے انہیں یہ چاہیے کہ یہ یا تو اپنی اس مرحوم یا مرحومہ اولاد کی اولاد کے لیے وصیت کر دیں، یا جو ہے وہ زندگی میں ہی انہیں جو ہے وہ دے دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اب اگر وراثت کی تقسیم اس وقت عمل میں آ رہی ہے جب کہ نانا یا دادا کا انتقال ہو گیا ہے، اور پیچھے جو ہے وہ چچا ہیں یا خالہ اور ماموں ہیں، اور وہ اپنے باپ کی وراثت تقسیم کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے حصوں میں سے، شرعی اعتبار سے ان کے بھانجے بھانجیوں کا حصہ تو نہیں ہے، ان کے بھتیجے بھتیجیوں کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے، جب کہ وہ سارے عاقل بالغ ہیں،
وہ کچھ نہ کچھ اپنے ان بھانجے اور بھانجیوں کو بھی دے دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کا انہیں ثواب ملے گا، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی۔ تو شرعی اعتبار سے حصہ نہیں ہے، اس لیے مطالبہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ بعض صورتوں کے اندر جو ہم نے بیان کی کہ چاہیے کہ جب کہ وہ افراد خود حیات ہیں، جن کی وراثت تقسیم ہونی ہے، جن سے حصے کا تقاضا کیا جا رہا ہے، تو وہ وصیت کر دیں یا اپنی زندگی میں دے دیں، اور اگر وہ انتقال کر گئے ہیں تو بعد میں جو ان کے دیگر ورثاء ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے بھانجے بھانجیوں یا بھتیجے بھتیجیوں کے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ دے دیں۔ ٹھیک ہے، اور ویسے اگر وہ حیات ہوتے تو بھی ان کے حصے میں اتنی کمی ایک واقع ہونی تھی۔ جی یہی بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ان کو افراد کو جو حصہ ملنا تھا وہ بہرحال اگر وہ بہن یا وہ بھائی زندہ ہوتا تو وہ حصہ ان کو آج بھی جو ہے وہ اس حساب سے کم ملتا اور اس کا حصہ اسے جاتا۔ تو اگرچہ شرعی اعتبار سے اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن بطور خیر خواہی، بطور صلہ رحمی، اس اعتبار سے کہ اس بچے یا بچی کی جو ہے وہ ماں نہیں ہے یا باپ نہیں ہے، تو یوں جو ہے وہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں ان کا حصہ یا اس میں سے کچھ حصہ جو بھی بنتا ہے ان کے والد کا، اگر وہ حیات ہوتے تو اس میں سے ان کو جو ہے وہ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو معاملہ وہی ہوا کہ بہو کا انتقال ہو گیا ہے اور داماد یعنی تقاضا کر رہے ہیں، بعض اوقات سب کچھ ہیں، حصہ بھی بنتا ہے، بیوی کا بھی حصہ بنتا ہے کہ وہ اپنے ان کا وراثت میں حصہ بنتا ہے، لیکن تقاضا اس حوالے سے وہ شوہر کر رہا ہوتا ہے، اور شوہر ہی وہاں بھی تقاضے کرنا، یا وہاں نہیں ہے تو اپنے گھر پہ بیوی کے ساتھ تقاضے کرنا، اور اس وراثت کے معاملے کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر یہ لڑائیاں ڈال لینا اور بیوی کو پریشرائز کرنا کہ آپ مانگو اور آپ اس کا یوں کرو، یا دیگر جو بھی معاملات، کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے تو در حقیقت وہ عورت ہی جو ہے وہ جب وہ حیات ہے تو وہ اپنے باپ کی وراثت کی حقدار ہے۔ صحیح ہے، آگے اس کے بچے یا اس کا شوہر جو ہے وہ ابھی اس کے جیتے جی تو حقدار جو ہے وہ نہیں ہے، تو لہٰذا وراثت کا جو حق ہے اس کا تقاضا یا مطالبہ وہ بہرحال جو ہے وہ عورت کا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، شوہر کی جانب سے یا بچوں کی جانب سے جو ہے وہ بیوی کو یا ماں کو جو ہے وہ پریشرائز کرنا، زبردستی کرنا، مال جو ہے وہ لانے کے لیے جو ہے وہ اسے فورس کرنا، یہ ہرگز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ رویہ جو بعض لالچی شوہروں کا ہوتا ہے یہ ہرگز جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور بہرحال عورت کے اپنی مرضی پر ہے۔ ایک شوہر ہے جو اس کو صرف توجہ دلاتا ہے کہ بھئی تمہارا جو ہے وہ حصہ ہے، تم تقاضا کر سکتی ہو، اور ایک یہ ہے کہ وہ اس کو گھر میں ہی نہیں رہنے دیتا کہ نہیں جاؤ تم یہ مال لے کر آؤ۔ اور ایسے لالچی شوہر جو ہے وہ جب باپ زندہ ہوتے ہیں تو وہ اس وقت بھی جو ہے وہ عورت کو میکے دوڑاتے رہتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز لا کر دو، فلاں قرضہ مجھے باپ سے دلوا دو، فلاں چیز دلوا دو۔ تو ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے، شرعاً، قانوناً، اخلاقاً، مروتاً، ہر طرح جو ہے وہ غلط ہے۔ تو اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ خود اپنی رضامندی سے تقاضا کر رہی ہے، اس کے اندر کوئی ہیلپ جو ہے وہ فراہم کرنا یا اس میں بیوی کے مطالبے پر جو ہے وہ آگے بات کرنا تو وہ کی جا سکتی ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوالات کی طرف۔ جس طرح ابھی سردی کا موسم چل رہا ہے تو مسجد میں جس طرح اب ہم نے شولر بیٹریز وغیرہ لگوائی تھی ہماری کمیٹی نے، تو اب سردی کے موسم میں تو ان کا خراب ہونے کا ڈر ہے، تو کمیٹی کے ایک ممبر نے وہ جو ان میں سے ایک سولر بیٹری ہے وہ اٹھا کے ایک ایکو سسٹم والے کو دی ہوئی ہے، ساؤنڈ سسٹم والے کو، تو کیا اس طرح یہ مسجد کی چیز اس کو دینا اور اس کا استعمال کرنا جائز ہے؟ اس میں شرعی رہنمائی چاہیے تھی۔ وہ اگر مطلب ویسے اوپر رکھی رہے گی تو وہ خراب ہو جائے گی، اسی لیے انہوں نے اس کو دی ہے کہ وہ ریگولر میں چلتی رہے۔ جی مزید۔ محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، سردیوں میں چادر منہ کے اوپر لینا، ہاتھ پر دستانے پہننا اور پاؤں میں موزے یا جرابے پہن کر نماز ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ چہرے کو چھپانے کے حوالے سے یا منہ پہ چادر لینے سے نماز کے اندر، باقی دستانوں میں تو جرابوں میں مسئلہ نہیں ہے۔ جی دستانے جرابے پہن کر نماز پڑھنے میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے، جہاں تک جو ہے وہ
چادر جو ہے وہ لینا ہے تو اگر اس کے اندر صرف جو ہے وہ آپ نے سر سے جو ہے وہ لی ہوئی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ دونوں طرف اس کے پلو ڈائریکٹ لٹک نہ رہے ہوں، اسے ایک طرف سے جو ہے وہ آپ پیچھے کی جانب جو ہے وہ کر لیں یا جو ہے وہ گلے کے گرد لپیٹ لیں۔ البتہ چہرہ چھپانا کہ جو ہے وہ مکمل چہرہ چھپ جائے یا فقط جو ہے وہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں اور آپ نے منہ اور ناک جو ہے وہ چھپا لیا ہے، تو یہ نماز کے اندر اس طرح چہرہ چھپانا یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی وجہ سے نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی، جو کہ واجب الاعادہ ہوگی کہ اسے دوبارہ لوٹانا ضروری ہوگا۔ کتنا چہرہ اس کے حوالے سے کوئی ہے؟ منہ اور ناک یہ اگر چھپ گیا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ مکراہت تحریمی کا حکم ہوگا، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، صرف پیشانی جو ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ چھپ گئی ہے اور باقی پورا چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال کچھ لباس بڑھتے ہیں تو مسائل بھی ساتھ بڑھ ہی جاتے ہیں، کچھ ایسے اب چادر پہننے والے بھی بعض اوقات بعض علاقوں میں جیسے ہم کراچی میں دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کراچی کے اندر عام طور پہ سردی لگ بھی رہی ہو تو چادر اوڑھنے کا وہ اتنا رواج نہیں ہے، اور بلکہ اچھے خاصے چادر لیں گے بھی تو وہ ایک نارمل طریقے سے ہوگی، بس اس کو چادر کو بطور خاص کوئی سردی کے لیے استعمال بہت کم ہے۔ ہاں فجر میں کوئی لے تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بھی اکثریت نہیں لیتی۔ اب جو لیتے ہیں وہ بعض اوقات نا سر پہ ایسے کر کے جیسے ہم نے امامہ باندھا ہو نا، اب اس کو پورا وہ سر کے اوپر ایک ٹوپی نما اسی چادر کو یہ ایک مرتبہ گھما لیا اور یہ پوری یہاں سے جمع جو ہے وہ ایک پٹا سا بن گیا پورا۔ اب اس کے ساتھ ہی اس کو نماز پڑھنی ہے، دیگر یہ معاملات، تو اس کی ایک الگ احتیاط یعنی معاملات میں پھر آپ نے جو بتایا کہ یہ ایسا منہ بھی اور ناک کے ساتھ چھپانا وہ اور مکروہ تحریمی بنائے گا، یعنی ان کی احتیاطیں کرنی لازمی ہیں۔ نماز میں پیشانی والا معاملہ ہے، پیشانی والے معاملے میں یہ کہ جب آپ نے ایسی جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ باندھ لی ہے کہ اب آپ سجدہ کرنے جائیں گے تو پیشانی ہی زمین پر جو ہے وہ نہیں جمے گی، جی ہاں، تو ایسی صورت کے اندر بھی نماز آپ کی درست نہیں ہوگی کہ پیشانی جو ہے وہ جمانا یہ جو ہے وہ سجدے کا جو ہے وہ فرض ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ آپ لازمی طور پر جو ہے وہ اس بات کا خیال کریں کہ نماز جب ادا کریں تو اس سے متعلق جو احکام شرع ہیں اس کو لازمی طور پر جو ہے وہ فالو کریں کہ نماز تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، سردی میں اٹھ کر بھی آ گئے، وضو بھی کر لیا، اب سب چیزوں کے باوجود اگر نماز ہی نہیں ہو رہی یا ہو رہی ہے تو وہ مکروہ تحریمی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں گناہ جو ہے وہ الٹا ہمارے سر آ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس سے متعلقہ مسائل بھی سیکھیں اور نماز پڑھتے ہوئے ان مسائل کا خیال کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کریں۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیجز پہ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک سوال تھا ہمارا بیٹری سے متعلق کہ ایک مسجد کے حوالے سے مسجد کے اندر جو ہے وہ سولر سسٹم کی جو ہے وہ بیٹری ہے، تو یوں بیٹری یا مسجد کا کوئی بھی سامان کسی کو بھی اجرت پر یا عاریتاً دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جبکہ وہ اپنے کام میں استعمال کر رہا ہے، تو اس کی ہرگز اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس بیٹری کو مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ چارج کیا جائے، جو بھی مسجد کی بجلی ہے اس سے چارج کرنا ہے یا اس کو استعمال کرنا ہے تو وہ کیا جائے، یوں کسی اور کو اٹھا کر دے دینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ یہ دستانے موزے حالت احرام کے اندر بھی ان کا استعمال کہاں تک ٹھیک ہے؟ دستانے موزوں کا استعمال جو ہے وہ حالت احرام میں عورت کے لیے تو جائز ہے، البتہ مرد کے لیے موزے پہننا یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے اندر اس کے جو پیر کی ابھار والی ہڈی ہے وہ چھپ جائے گی، حالانکہ اس کو جو ہے وہ ظاہر رکھنا اس پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آج کل کافی سردی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ بھی، اور لوگ یہ کافی پوچھ رہے ہوتے ہیں اس طرح۔ اس میں بسا اوقات ایسے موزے جو چمڑے کے جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں جو فقط جو ہے وہ نیچے کی جانب جو ہے وہ ہوتے ہیں، اوپر جو پاؤں کا ابھار ہوتا ہے یا ہڈی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اس میں ظاہر ہی رہتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ پہنا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ریگزین کے بھی مل رہے ہوتے ہیں، ایسے موزے مل رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ پاؤں کے آگے والے حصے کو چھپاتے ہیں اور یہ بیچ والا نا یہ خالی رہتا ہے، یعنی پاؤں کی جو ہڈی بیچ والا ہے جو یہ حصہ ابھرا ہوا اور یہ ساتھ پنڈلی سے مل رہا ہے اوپر، تو وہ خالی رہتا ہے، یعنی وہ آگے سے
اور سیڈوں سے ہوگا اور پیچھے سے، یعنی جسے یوں کہیں کہ عام طور پہ خصہ پہنتے ہیں جو، تو اس نما اس کی شیپ ہوتی ہے، تو اس طرح کے پہن لیں موزے، تو احرام کی حالت میں بھی ان کو سردی وغیرہ سے یہ بچت بھی ہو جائے گی اور اس میں مذائقہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کو پہلے دکھا لیں، کہیں سے چیک کرا لیں، کیونکہ بیچ والے حصے یہ خالی ہونا، ابھری ہوئی ہڈی، یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسی سینڈل یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی مختلف پٹے آ رہے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی سی جگہ بظاہر تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خالی ہے، تو ان کو بھی دکھا دینا چاہیے، کیونکہ ان کے بیچ میں بھی پٹا آ رہا ہوتا ہے جو پنڈلی کی طرف سے اوپر سے پنڈلی کو گرفت میں رکھتا ہے، تو ان میں بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ البتہ سائڈوں سے بند ہو اور بیچ والا حصہ کھلا ہو تو وہ چیک کروا کر ایسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ریگزین کے جو میں نے آپ کو کہا خصہ نما ہوتے ہیں، تو اگر وہ کوئی استعمال کرنا چاہے مرد بھی تو اس میں حرج نہیں ہے۔ دستانے، عورت کے لیے دستانوں کی اجازت ہے، مرد کے لیے جو ہے وہ دستانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سلا ہوا جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کے لیے سلا ہوا جو ہے وہ کپڑا پہننا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے اور انہوں نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں شادیوں میں دلہن کو بھیجا جاتا ہے میک اپ کرانے کے لیے، تو اب 20,000 30,000 40,000 بھی خرچ آ جاتے ہیں، اور عام طور پر رخصتیوں کے ٹائم بھی رات کے ہوتے ہیں، اور اس دوران جو دلہن بیوٹی پارلر جاتی ہے تو وہ 2-4 گھنٹے پہلے جاتی ہے، وہ ٹوٹلی ان کی نمازوں کے مسائل یہ رہتے ہیں۔ اچھا نماز پڑھ لی ہے جو بھی ہوا، لیکن اس کے انہوں نے جو پوچھا وہ تیمم کی اجازتیں ملیں گی اس صورتیں میں، کیونکہ اب کر لیا جس مقصد کے لیے کیا ہے، اور اس کے بعد وضو کریں تو وہ پھر سارا ختم ہو جائے گا۔ تیمم کی ہرگز اجازت جو ہے وہ اس صورت میں نہیں ہوگی، شرعی اعتبار سے لازم ہوگا کہ عورت جو ہے وہ وضو کر کر ہی جو ہے وہ میک اپ وغیرہ کروائے، کہ ٹھیک ہے بعد میں وضو کی حاجت نہ ہو، اور نمازیں بہرحال اسی وقت کے اوپر جو ہے وہ پڑھنی ہوں گی۔ یہ نہیں کہ جناب زیورات، جیولری یا بھاری لباس پہنا ہوا ہے، نماز ادا نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں بولے بیٹھ کر پڑھ لو۔ بعضیوں بھی مشورے اس وقت دے رہے ہوتے ہیں نا کہ بیٹھ کر پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے کی یا جناب جو ہے وہ تیمم کی یا اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت ہو۔ تو نماز باوضو ہی پڑھنی ہوگی، کھڑے ہو کر ہی جو ہے وہ پڑھنی ہوگی، تمام فرائض و واجبات کے ساتھ ہی ادا کرنی ہوگی۔ تو لہٰذا اس صورت میں ہرگز اجازت نہیں ہے، کوئی باوضو ہو گیا، کسی نے میک اپ کروایا، وضو ٹوٹ گیا، اب نماز جو ہے وہ اسے پڑھنی ہے، نہیں پڑھے گی تو نماز قضا ہونے کی طرف جا رہی ہے یا مکروہ وقت کی طرف جا رہی ہے، تو بالکل اگرچہ میک اپ جو ہے وہ ہزاروں روپوں کا اتارنا ہی پڑے گا، اور وضو کر کے نماز ادا کرنی ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ اخلاص یا کوئی بھی سورت پڑھی جائے تو اس سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے تو بسم اللہ پڑھیں گے ہی، اب سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ کوئی سورت کا آغاز کر رہے ہیں، جیسے سورہ اخلاص کا آغاز کیا، تو اب بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اور اگر درمیان سے پڑھ رہے ہیں، جیسے کسی نے لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آغاز کر دیا، یا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، درمیان سورت سے آغاز کر دیا، تو اب بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن پڑھ لی تو بھی ہو جائے گی، تو بھی ہو جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی۔ شروع والی صفاتیں سے پہلے مسنون ہے، وہ سنت جی ہے۔ وہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، ہر سورت کے ابتدا سے، اور سورہ فاتحہ جو پڑھیں گے، اسی طرح ہر رکعت کے ابتدا میں سورہ فاتحہ سے پہلے یہ بھی مسنون ہے، سنت ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ وہ فقط جو پہلی رکعت ہے جس میں آپ ثنا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ وہ پہلی رکعت میں، لیکن تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف یہ سورہ فاتحہ سے پہلے مسنون، اور ہر رکعت میں فاتحہ سے پہلے بھی یہ سنت مبارکہ ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو وہ عدت میں بیٹھ جاتی ہے، جو اس کا جوائی ہے بیٹی کا خاوند، اس سے یا سسر ہے اس سے پردہ ہوگا کہ نہیں پردہ ہوگا؟ سسر سے پردہ اور داماد سے۔ ٹھیک ہے، مزید فجر کی نماز جماعت پہ ہو رہی ہو، ساتھ میں فجر کی سنتیں میں پڑھ سکتا ہے؟ داماد اور سسر سے پردہ عدت کے دوران؟ داماد اور سسر سے جو ہے وہ پردہ عام حالات میں بھی نہیں ہے، تو عدت کے اندر بھی ان سے جو ہے وہ پردہ لازم نہیں ہے۔ عدت کا کوئی خاص پردہ نہیں ہوتا، بلکہ نامحرموں سے پردہ عام حالات میں بھی ہے، عدت میں بھی ہے۔
عدت کی پابندیوں میں سے پردہ نہیں ہے. پردہ تو ایک عام اعتبار سے جو ہے وہ شرعی اعتبار سے حکم ہے کہ عورت کو نامحرم مردوں سے پردہ کرنا ہے. عدت کی پابندیوں میں سے گھر سے باہر نہ نکلنا، زیب و زینت اختیار نہ کرنا، یہ پابندیاں عدت کی ہیں. بہرحال جن سے پردہ عدت کے علاوہ ہے ان سے عدت میں بھی ہے، جن سے پردہ عدت کے علاوہ نہیں ہے جیسے داماد اور سسر سے نہیں ہے تو ان سے پردہ جو ہے وہ عدت میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فجر کی نماز ہو رہی اور سنت وغیرہ فجر کی نماز جماعت یعنی قائم ہے اور آپ آئے تو اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنی سنت ادا کر کے بھی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اگرچہ قعدہ اخیرہ تک میں شامل ہوں گے، تو حکم یہی ہے کہ آپ پہلے اپنی سنتیں ادا کر لیجئے کسی ستون کی آڑ میں یا دیوار کی آڑ میں، اور پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں. اور اگر آپ کو یہ ہے کہ نہیں میں جو ہے وہ اگر سنتیں پڑھنے کھڑا ہوں گا تو میں جماعت میں شامل نہیں ہو سکوں گا، امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ جماعت میں شامل ہو جائیں. اور پھر یہ سنتیں اب آپ بعد میں نہیں پڑھ سکتے، یعنی فرضوں کے بعد فوراً بعد نہیں پڑھ سکتے. البتہ اب جب صبح سورج نکل جائے گا، سورج نکلنے کے بعد جو مکروہ وقت ہوتا ہے 20 منٹ کا یہ گزر جائے گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ آج جو ہے وہ ذہبہ کبریٰ سے پہلے یہ سنتیں ادا کر سکتے. ٹھیک ہے. کچھ اور ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. ایک تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ امام جب خطبہ دے کر جمعے والے دن پہلا خطبہ دے کر بیٹھتے ہیں تو لوگ کچھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، تو ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ ان کا جمعہ ہو جائے گا؟ جمعہ تو ادا ہو جائے گا، البتہ ایسے وقت کے اندر ہاتھ اٹھا کر یا زبان سے جو ہے وہ دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے وقت میں دل کے اندر آپ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن زبان سے تلفظ ادا کر کے یا ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ دعا مانگنے کی مقتدیوں کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. ہاں امام جو ہے وہ مانگ سکتا ہے، کہیں کسی نے امام کو مانگتے ہوئے دیکھ لیا ہو تو اس سے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ ہم سب بھی جو ہے وہ مانگ لیں، تو وہ امام تو مانگ سکتا ہے، لیکن مقتدیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ خاموش رہیں، دل میں دعا مانگ سکتے ہیں. امام مانگ سکتا ہے، لوگ نہیں مانگ سکتے؟ کیوں؟ امام چونکہ جو ہے وہ خطیب ہے وہاں پر، اس کے لیے جو ہے وہ جدا حکم ہے کہ وہ اور اس نے خطبہ بھی تو دینا ہے، خطبہ بھی جو ہے وہ دینا ہے، تو اس لیے وہ جو ہے وہ مانگ سکتا ہے. امام کو بھی چاہیے کہ مانگے تو اب وہ ایسا انداز اختیار نہ کرے جس سے پبلک یہ سمجھے کہ جو ہے نا ہمیں بھی جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے. ایک امام کے لیے رخصت ہے کہ وہ جو ہے وہ مانگ سکتا ہے، لیکن مانگنا کوئی اس کے اوپر لازم نہیں ہے، وہ بھی دل کے اندر جو ہے وہ مانگ لے. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنا عمل بھی کچھ اسی طرح کا بیان کیا ہے کہ زبان سے اذان کا جواب دینے کے حوالے سے کچھ اس طرح کہ ہر ایک کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ خطیب کے لیے یہ رخصت ہے، یہ خطیب کو یہ اجازت ہے، تو آپ نے بھی یعنی وہ دل والے ہی کہ دل میں دعا مانگے، دل سے احترام اور وہ دل میں ہی جواب دے دے. تو یہ کیونکہ ہر ایک کو نہیں پتہ ہوتا. بہت سے لوگوں کو خطبے کے اندر آپ دیکھتے بھی ہیں، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بارہا بتایا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اب اذان میں دیکھتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی وہ انگوٹھے چوم رہے ہوتے ہیں، خطبے میں بھی بعض اوقات یا زبان سے درود پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ موقع نہیں ہے، ابھی محل نہیں ہے. آپ بالکل اپنے انداز سے آپ بیٹھے رہیں، اذان ثانی جب ہوتی ہے توجہ سے آپ اذان سنیں، اور اس کا جواب بھی آپ نے زبان سے نہیں دینا، دل میں آپ نے دینا ہے، اور انگوٹھے بھی نہیں چومنے. اس دوران آپ اپنی طرح بالکل آپ رہیں، آرام سے رہیں، اور کسی کو دیکھیں بھی تو اس میں کوئی شدت بھی اختیار نہ کریں، پیار محبت سے نرمی سے اس کو سمجھایا جائے. اور ہر وقت مسئلہ یاد رہے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، لوگ بعض اوقات ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ تربیت کرتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا. بہرحال مقتدیوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اس دوران نہ زبان سے کچھ کہیں، نہ کلمات پڑھیں، نہ ذکر و اذکار کریں، بلکہ دل میں اذان کا جواب دیں، یا دل میں وہ دعا بھی کرتے رہیں جو خطبوں کے دوران ان کو کرنی. خطبہ بہرحال انہیں توجہ سے سننا چاہیے، اور خطیب کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، پہلے خطبے کے اندر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، اور پھر جب خطیب بیٹھ جائیں پہلا خطبہ دے کر تو آپ دل میں کچھ جو بھی آپ کے دل میں دعائیں ہیں، یہ مقبول ٹائم ہے. جی ہاں، جمعے کے دن جو ساعت مقبولیت والی ساعت ہے، اور اس ساعت میں یعنی دعا قبول ہوتی ہے. اب یہ کون سی ساعت ہے کہ جس میں یہ دعا قبول ہوگی؟ تو اس میں فرمایا گیا ایک تو وہ ٹائم کہ جو دو خطبوں کے درمیان ہے، خطیب بیٹھے ہیں تو اب آپ دعا مانگیں، تو ایک یہ وقت ہے.
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مغرب سے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے کی جو گھڑیاں ہیں وہ بھی مبارک گھڑیاں ہیں۔ تو بہرحال آپ یہ دونوں کو مس نہ کریں۔ جمعے کے اندر اور اس اجتماعیت کے ساتھ زیادہ امید ہے کہ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور دعا کو قبول فرمائے، کہ جہاں 40 لوگ جمع ہوتے ہیں، مراد صالح جمع ہوتے ہیں، نیک جمع ہوتے ہیں، تو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں پر۔ تو جمعے کے اجتماعات کے اندر تو سینکڑوں بلکہ کئی جگہوں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو آپ دل ہی دل میں یہ دعا لے کر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ یہ قبول ہوگی۔ بعض اوقات ہم صرف زبان کے تلفظ سے دعاؤں کی قبولیت ہی سمجھتے ہیں اور اس میں زیادہ کوشش کرتے ہیں، ان چیزوں میں کوشش کم کرتے ہیں۔ آپ اپنے رب سے اپنے دل ہی دل میں ایک ایسا لگاؤ پیدا کریں، انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے، دلوں کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو بھی جاننے والا ہے، علم والا ہے، وہ ہمارے نام بھی جانتا ہے، ہمارے کام بھی جانتا ہے۔ تو آپ اللہ سے اپنا یہ تعلق جو قائم کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا اور دعائیں مانگنا، اور ایسے مواقع جو قبولیت والے ہیں وہاں خود آگے بڑھ کر دعائیں مانگنا، خود دعا کرنا، تو اس میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری ان دعاؤں میں بھی اثر پیدا ہوگا، ہمارے ان مریضوں کو بھی شفا ملے گی۔ کفیل صاحب بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات خطبے کے دوران لوگ پرچیاں بھیج رہے ہوتے ہیں دعا کے لیے، آگے پہنچا دو، یہ آگے پہنچا دو۔ وہ بسا اوقات پوری مسجد کو ایک طرح کا یا تو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں یا خود چل کر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ خطبہ سن رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے یا بیان ہی ہو رہا ہے، واعظ ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، تو قرآن و سنت کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ پیچھے والے کو ہلا کر اس کو پرچی دیں گے۔ وہ بیچارہ پتہ نہیں مگن بیٹھا ہوا ہے، یا قرآن و حدیث کی باتیں تو سن رہا ہے، اچھا اس کو پھر اس کو پھر اس کو، یہ ایک سلسلہ آگے تک چلتا رہے گا۔ بیچ میں کوئی سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ پرچی روک لیتے ہیں، لیکن وہ بھی بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ بعد میں لڑنا ہی نہ شروع کر دے کہ آپ نے پرچی کیوں روک دی بھائی، آپ نے آگے نہیں پہنچائی۔ تو یہ یوں کرتے 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 جمعے والے دن بھی، اچھا یہ صرف جمعے کی خصوصیت نہیں ہے، اجتماعات میں جہاں بھی ایسا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پرچی کے ذریعے وہاں پہنچے اور دعا مانگے۔ دیکھیں اچھی بات ہے آپ کسی کے لیے اجتماعی طور پر بھی دعا کرنا، نام لے کر بھی دعا کرنا، لیکن ہر وقت یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اس قدر پرچیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ دعائیں آپ یا تو آپ دعا کریں یا نام لیتے رہیں، اور بعض دعا کے اندر یعنی پرچی کے میں جو لکھنا ہے وہ اس قدر لکھ دیں گے اپنے مسئلے مسائل کہ خطیب صاحب تو پرچہ ہی پڑھتے رہیں کہ ہوا کیا ہے، یعنی مسئلہ ہوا کیا ہے، اصل تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کہاں تک ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہاسپٹل کے نام لکھ دیں گے، اس وارڈ میں ہے، وہ تو اب چلے ہم سنتے ہی ہیں کہ ایمرجنسی ہے، آئی سی یو میں فلاں، یہ وہ ہاسپٹل ہے، پھر آپ یہ اعلان بھی کریں گے اس ہاسپٹل میں اور اس مقام پہ یعنی ہمارا مریض پہنچا ہوا ہے۔ تو دعا کروانا ٹھیک ہے آپ کروائے، لیکن یہ جو تعلق یعنی دعا کی قبولیت ہمیں جو خود روایات بیان کر رہی ہیں اس سے ہم بھول جاتے ہیں، اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر بالخصوص ان اوقات کے اندر ہی ہم کسی اور کام میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر وہاں ہم کیا امید رکھیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو آج سے یہ نیت کریں ناظرین کرام، جمعۃ المبارک میں اگر بیان ہو رہا ہے تو آپ کی وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو، نہ وہ قرآن حدیث کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کے اندر کوئی اسے پرابلم ہو، یعنی سننے میں کوئی پرابلم ہو، بیان کرنے والوں کو بھی آپ کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دعا کروانی ہے تو بالکل آپ پرچی پر جو بھی آپ نے لکھنا ہے مختصراً لکھ دیا کہ فلاں دعائے صحت کر دیں، بس یہ ہے، پڑھنا بھی آسان، وہ آپ کے لیے دعا بھی کر دیں گے۔ لیکن اس کا پھر طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ پرچی جو کچھ بھی ہے یہ آپ لکھیں اور جمعے سے پہلے آپ کسی جگہ پہ پہنچا دیں، جہاں خطیب نے بیٹھنا ہے وہاں آپ پہنچا دیں۔ میرا تو یہ سب تجربہ بھی ہوا، خطیب اپنا کفیل صاحب جمعے کا بیان ہو رہا ہے، بیان بھی اپنے مطلب انداز سے چل رہا ہے، اینے بیان ایک پرچہ ہے، کھڑے ہو کے آدمی کوئی چیز چلتے 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 آ کے دے دیا، پرچے کیا کریں اس میں، وہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اب آپ بتائیں کیا کہنا چاہیے ان کو۔ تو ان چیزوں کے یہ آداب ہیں، یہ ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور رکھنا بھی چاہیے۔ معذرت چاہتے ہیں اگر کسی کو یہ باتیں محسوس بھی ہوئی ہیں تو نہیں محسوس ہونی چاہیے، جو دین کی باتیں وہ ہمیں سیکھنی چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ 15 ماہ سے فالج ہے، اللہ پاک ان کو شفا دے، گجرا والے سے ہمارے محمد یوسف صاحب ہیں، کوئی اللہ پاک ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مسجد تک تو چل کر نہیں جا سکتا، جمعہ کی جماعت پڑھ سکتا ہوں، آواز امام صاحب کی آواز آتی ہے، اب یہ مسجد تک جا بھی نہیں سکتے اور جمعہ
کہ اس طرح کا جماعت پاسبل ہے؟ جماعت پھر جو ہے وہ ان کے اوپر جمعہ نہیں ہوگا، یہ اپنے گھر پر ہی نماز ظہر جو ہے وہ ادا کریں گے، جمعہ جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، اگرچہ امام کی آواز آ رہی ہو جب بھی جمعہ جو ہے وہ ادا کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہو سکے گی۔ آواز تو لاؤڈ سپیکر میں بہت دور دور تک آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں یعنی ظاہر ہے گھروں کا اعتبار یا کہاں پہ یہ جمعہ جگہ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، ایک جو ہے وہ جگہ ہونا کہ امام اور مقتدی دونوں جو ہے وہ ایک جگہ پر ہوں، ٹھیک، پوری ایک جگہ جو ہے وہ شمار ہو، جیسے مسجد ہوتی ہے یا کوئی میدان ہے کہ اس کا پورا احاطہ جہاں پر وہ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں وہ شمار ہو رہے ہیں، تو وہ ایک جگہ پر ہونا ضروری ہے۔ تو جب جگہ تبدیل ہو رہی ہے کہ امام مسجد میں ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں ہے دور پتہ نہیں کہاں پر، اور فقط آواز وہ بھی مائک کے ذریعے جا رہی ہے، تو وہ تو پتہ نہیں کتنی دور تک جائے گی، تو اس صورت میں اقتدا نہیں ہو سکتی۔ آپ بیان سنیں امام صاحب کا، خطبہ بھی سنیں، اس کی برکتیں بھی لیں، بہرحال آپ جو ہے وہ نماز جمعہ پھر ادا نہیں کر سکتے، آپ نماز ظہر جو ہے وہ اپنے گھر پر ادا کریں۔ ٹھیک ہے، کسی کا سہارا لے کر کوئی پہنچ جاتا ہے مریض، بظاہر تو اس پہ اگر واجب نہیں بھی ہے جمعہ، تو سہارا لے کے گیا تو جمعہ ہو جائے گا؟ جی بالکل، کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کے اوپر جمعہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، مثال کے طور پر مسافر ہے، جی ہاں، لیکن اگر وہ جو ہے وہ جمعہ ادا کر لیتا ہے کسی شہر کے اندر تو اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا۔ تو یوں ہی ایک شخص جو مریض ہے کہ خود تو نہیں جا سکتا، تو اس لیے جمعہ تو اس پہ فرض نہیں ہے، لیکن اب وہ کسی کا سہارا لے کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بالکل اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مریض کی کنڈیشن کے اوپر ہوگا کہ بعض اوقات ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ جن کو میرا خیال مسجد میں لے جانا بھی نہیں چاہیے، کہ آپ یا زخم ہیں، زخمی کیفیت ہے، اور بعض ایسے مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کی جلد خراب ہے یا ان سے کوئی ایسی تعفن والا معاملہ ہے، تو ایسے مریضوں کو لانا بھی نہیں چاہیے۔ جی ہاں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، بعض اوقات ان کو جو ہے وہ پیشاب کی تھیلیاں بھی لگی ہوئی ہیں تو وہ لے کر لوگ آ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ ایسوں کو یہی ہے کہ دیکھیں مسجد اللہ پاک کا جو ہے وہ گھر ہے، اسے پاک رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ دیگر اور نمازی آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ نمازی جو ہے وہ ایذا کا باعث یا نماز سے دوری کا باعث جو ہے وہ نہ بن جائے، سبب نہ بنے، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کی نماز جمعہ سے یا مسجد سے محبت اپنی جگہ پر، لیکن ایسی صورت کے اندر پھر ایسے اشخاص کو جو ہے وہ مسجد لانے کی اجازت نہیں ہے، وہ گھر پہ ہی جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ احرام کو کفن بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں، احرام کی جو چادریں ہیں انہیں جو ہے وہ کفن بھی بنایا جا سکتا ہے، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں۔ ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ کرنا ہوگا؟ دودھ پلانے سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا، وضو اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ سوال یہ ہے کہ ہماری شادی ہوئی تھی نا، میری والدہ نے میری بیگم کی جو گھر سے سیٹ ملا تھا، گھر سے جو سونے کا سیٹ ملا تھا نا، کسی مسئلے میں انہوں نے بکوا دیا تھا۔ اب وہ آج 15 سال گزر گیا، میری بیگم مانگ رہی ہے تو بولیے میں نہیں دے رہی، یہ شرن کون دے گا؟ میں دوں گا یا وہ دیں گے؟ جی کون دے گا؟ جی جس نے لیا ہے وہی یقیناً جو ہے وہ دے گا۔ اگر جو ہے وہ شوہر نے جو ہے وہ لے کر اپنی ماں کو دیا اور بیوی نے شوہر کو جو ہے وہ بطور قرض دیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر شوہر کے ذمے ہی جو ہے وہ بنوا کر جو ہے وہ دینا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور اگر جو ہے وہ شوہر بیچ میں نہیں آیا، ڈائریکٹ ساس نے جو ہے وہ بہو سے جو ہے وہ لیا، تو اب اگر بطور قرض لیا ہے تو پھر ساس کے اوپر ہی جو ہے وہ دینا جو ہے وہ لازم ہوگا۔ اور اگر جو ہے وہ بطور تحفہ یا بطور مدد جو ہے وہ بہو نے جو ہے وہ شوہر کو دیا یا ساس کو دیا، واپسی کی جو ہے وہ بات چیت نہیں ہوئی، بطور قرض جو ہے وہ لین دین نہیں ہوا، تو ایسی صورت کے اندر پھر واپسی شرعاً لازم بھی نہیں ہوگی۔ عمومی طور پر جو اس طرح سونا دیا جاتا ہے وہ جو ہے وہ واپسی کی بات پر ہی جو ہے وہ ہوتا ہے، تو لہٰذا جہاں قرض کی صورت ہوگی تو وہاں واپس دینا ہوگا، اور جس نے لیا ہے وہی جو ہے وہ دے گا، اسی پر دینا شرعاً لازم ہے۔ خطبے کا ہم نے یہ باتیں کی ہیں تو سوال یہ آیا کہ کئی جگہوں پہ مسجد میں چندہ بھی تو ہو رہا ہے خطبے کے دوران، اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد سارے نمازی چلے جاتے ہیں، تو اگر بعد میں کریں گے تو چندہ نہیں ہوگا، کیا کریں؟ جی، اور یہ خاص طور پر آپ یہاں تو جمعہ چونکہ خطبہ پہلے ہوتا ہے، عیدین میں خاص طور پر ہوتا ہے کہ عیدین میں خطبہ جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، تو وہاں جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو ایسا کرنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ چندے کو جمع کرنے کے لیے مسجد کا ایک اقدام تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے خطبے میں ڈسٹربنس ہونا یہ جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے۔
خود چندے کے لیے کوئی بھی دوسرا وقت جو ہے وہ اختیار کریں. جس نے دینا ہے رائے خدا کے اندر وہ دے گا، زبردستی تو کسی کی جیب سے جو ہے وہ نکلوانا نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کہیں پر بھی ایسا ہے کہ خطبے کے دوران یا جمعے کی اذان ثانی کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چندہ جمع کر رہے ہیں تو یہ ہرگز جائز نہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو ریکویسٹ کر دی جائے اور سمجھایا جائے، تربیت کریں گے تو اس سے فائدہ بھی ہوگا. اور بہرحال کئی علاقوں میں واقعی کفیل صاحب لوگوں کے یہاں سلام پھیرتے ہیں اور وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کراچی میں تو اللہ کا شکر ہے پھر بھی کئی جگہوں پر بھلے مارکیٹ کی مسجدیں بھی ہیں لیکن سمجھانے سے فائدہ ہی ہوتا ہے. لیکن ایک تعداد ہے کہ جو اس وجہ سے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا پھر ایک اور حل کر لیا جائے کہ بیان جیسے ختم ہوتا ہے تو بیان کے بعد اور سنت ادا کرنے سے پہلے اگر اس طور پر ہو جائے یا سنتیں پڑھنے کے بعد اذان ثانی سے پہلے یہ عمل کر لیا جائے. جی اس وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہیں آئے ہوئے ہوتے سارے. ہاں اس وقت لوگ نہیں آ رہے ہوتے لیکن اور ایک تعداد ہوگی جو سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، کوئی بعد میں آنے والا کوئی یہ وہ، تو یہ تھوڑے سے آزمائش ہو سکتی ہے. بہرحال مینیج کریں گے تو کوئی اس کا حل نکالنا ہوگا، لیکن خطبے کے دوران تو بہرحال یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. مزید سوال. ایک شوہر یعنی کہ نہ بیوی کو رکھنا چاہتا ہے کہ نہ طلاق دینا چاہتا ہے، یعنی یہ جو منائی کہ اس صورت میں شریعت کے لحاظ سے تنفیذ جائز ہے؟ نہ رکھنا چاہتا ہے نہ طلاق دیتا ہے. شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پاس رکھے، اور اگر رکھنے پر قادر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ او تسریح باحسان، یا پھر جو ہے وہ بھلائی کے ساتھ اسے چھوڑ دے. جو عورت کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا اور اسے چھوڑتا بھی نہیں ہے، ایسا شخص جو ہے وہ سخت ظالم اور گناہ گار ہے. وہ حقوق العباد میں کوتاہی کا سخت مرتکب ہے. بہرحال لوگوں کے اوپر، خاندان والوں پر، جو بھی وہ افراد ہیں کہ جو طاقت رکھتے ہیں اس شخص کو اس بات کی طرف مائل کرنے پر کہ وہ اس کے حقوق ادا کرے عورت کے، یا اسے جو ہے وہ آزادی دے دے، ان پر لازم ہے کہ وہ اس کے اوپر پریشر ڈالیں. بہرحال خلا یا طلاق جو ہے وہ حاصل شوہر سے ہی کرنی ہوگی. لہٰذا شوہر کے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا یا ان کا بھائی جو ہے وہ ایک عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو پھر جو ہے وہ اس سے طلاق لے کر جو ہے وہ اس سے فارغ کروا دیں تاکہ وہ بیچاری اپنی آگے زندگی کہیں گزار سکے. ٹھیک ہے، سوال آیا کہ تعوذ اور تسمیہ ثنا سے پہلے پڑھنا ہے بعد میں پڑھنا ہے؟ شاید ہم نے مسئلہ بیان کیا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ سننے میں بھی کسی کو کنفیوژن ہوئی ہو. ثنا کے جو ہے وہ بعد جو ہے وہ پڑھنا ہے. جب آپ نماز میں ابتدا ثنا سے ہوگی، ثنا کے بعد تلاوت سے پہلے جو ہے وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، مگر یہ صرف پہلی رکعت میں تعوذ ہے، باقی رکعت میں صرف جو ہے وہ تسمیہ ہے. سورہ فاتحہ سے پہلے جی بسم اللہ شریف. بسم اللہ شریف پڑھنا ہے. ثنا کے بعد ہے یہ، ثنا سے پہلے نہیں ہے. تعوذ بھی اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ وہاں سے آگے شروع کریں گے. ثنا سے پہلے تعوذ نہیں ہے. جی مزید سوال. پوچھنا ہے سر، یہ پینٹ کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے؟ پینٹ کے ساتھ نماز، پینٹ میں جو ہے وہ نماز ہو جائے گی. البتہ بعض جگہ پر پینٹ جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے تو لوگ نیچے سے اسے فولڈ کر لیتے ہیں، تو یہ فولڈ کرنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے. اس صورت میں اگر نماز پڑھی تو وہ نماز دہرانا واجب ہوگی. تو لہٰذا اگر پینٹ لمبی ہے تو اسے جو ہے وہ لمبا ہی چھوڑ دیں اور نماز ادا کر لیں. آئندہ کے لیے کوشش کریں کہ آپ کا جو لباس ہے وہ سنت کے مطابق ٹخنوں سے جو ہے وہ اوپر ہو. البتہ پینٹ میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اتنی چست پینٹ نہ ہو کہ جو کہ اعضائے جسم کی جو ہے وہ حیت کو واضح کرے. ڈھیلی ڈھالی جو ہے وہ پینٹ پہنی جائے. جانوروں کا دودھ دوہتے ہیں جب نکالتے ہیں تو کچھ لوگ ڈائریکٹ دودھ اپنے منہ میں لے لیتے ہیں، تو اور حالانکہ اس وقت ان کے تھنوں پر کچھ گوبر بھی لگا ہوتا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، تو کیا کہیں گے؟ وہ تو جب گوبر جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو وہ تو جب اس میں لیں گے، برتن میں لیں گے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ گر سکتا ہے. تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو اس میں صفائی ستھرائی والے معاملے کے اعتبار سے بھی اور پاکی ناپاکی کے اعتبار سے بھی لازم یہی ہے کہ آپ چاہے بالٹی میں لیں، جگ میں لیں، یا ڈائریکٹ کوئی تھن سے منہ میں لے رہا ہے، پہلے وہ تھنوں کو دھو کر جو ہے وہ صاف پاک کرے گا، پھر اس کے بعد ہی جو ہے وہ دودھ نکالے گا. پاک صاف کر لیا تو ایسی صورت کے اندر منہ میں بھی جو ہے وہ تھن سے دودھ لیا کوئی اگر پی رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور برتن میں نکال کر پی رہا ہے تو بھی حرج نہیں. اس میں لوگ بڑے غفلت میں ہوتے ہیں، اور بالخصوص جن کو تو دودھ بیچنا ہوتا ہے. جی
گھر میں استعمال کرنے والے پھر بھی شاید کچھ نہ کچھ اسے حوالے سے اہتمام کرتے ہوں، اور ملازمین ہیں ان پہ بھی جب تک نگہداشت نہیں کریں گے وہ یہ عمل نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ پتہ نہیں اب کہ کسی کو یہ مسئلہ معلوم ہو بھی کہ نہیں، کہ اگر دودھ میں یہ گوبر ڈل گیا، مینگنیاں یہ چلیں گی، یہ چیزیں ہوں گی تو دودھ ناپاک ہو گیا، ناپاک ہو جائے اور اس دودھ ناپاک کو بیچنا بھی آپ کو جائز نہیں ہوگا کہ جو انسانوں کے پینے میں استعمال ہو۔ ہاں، اگر کسی کو بتا دیں آپ کہ یہ ناپاک دودھ ہو چکا ہے، اب آپ نے خریدنا ہے تو خرید لیں، اب وہ خریدتا ہے آپ سے اور وہ جانوروں کو پلاتا ہے، یعنی وہ کتوں کو، بلیوں کو، ان کو پلا دیتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ناپاک دودھ کو بیچنا اس طور پر کہ انسان پئیں گے یا بتانا ہی نہیں اور عام جیسی دکانوں پہ مارکیٹوں میں جیسے بیچنا، تو یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بڑے یعنی کفیل صاحب کیا اس میں کریں گے؟ لوگ اصل میں جو ہے وہ پاکی ناپاکی کے اعتبار سے جو ہے وہ محتاط بھی نہیں ہے، اور خاص طور پہ جہاں کاروبار آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز سے جو ہے وہ صرف نظر لوگ جو ہے وہ کر جاتے ہیں۔ اب جیسے یہی سوال کے اندر کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ فی زمانہ ممکن نہیں ہے، تو بھائی فی زمانہ کی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دودھ جو دھونے کا سلسلہ یہ کوئی نیا تھوڑی آیا ہے، بلکہ نئے دور میں تو جدید مشینیں آ گئی ہیں کہ جن سے بڑے اچھے طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں۔ وہ زمانے سے جو ہے وہ زمانہ رسالت سے، بلکہ اس کے بھی شروع سے ہم بات کریں تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی جو ہے وہ جانور موجود ہیں اور ان کے دودھ کا سلسلہ جو ہے وہ ہے، تو اس وقت سے آج تک جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دودھ نکالتے ہیں اور اس کو صاف پاک کر کے ہی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، صاف ہی جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ احتیاط کون کتنی جو ہے وہ کر رہا ہے، کس چیز میں کتنی احتیاط کر رہا ہے۔ تو جب پتہ ہے کہ ایک کام ہے اور اس کام کے اندر نجاست ہے تو پہلے جو ہے وہ تھنوں کو دھو کر اچھی طرح پاک کر لیا جائے اور پھر جو ہے وہ دودھ نکالا جائے۔ اچھا، دودھ اگر کسی وجہ سے ناپاک ہو بھی جائے تو پھر اس کے پاک کرنے کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے، اور کس انداز سے اس کو پاک کیا جائے گا۔ ہمارے پاس ہے تو آخری منٹ اگر خلاصہ کوئی بیان کر دیں، چلیں بات چلیے، تو دودھ کو پاک کیسے کریں گے؟ دودھ وغیرہ کے اندر دو باتیں دیکھیں، ناپاک ہونے کے بعد ایک تو ہے صحت کے اعتبار سے اس کا استعمال، اس میں کئی اعتبار سے جو ہے وہ ممانعات جو ہے وہ ہو سکتی ہے، قانوناً بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کی جوازی صورت، اس کے اندر کچھ طریقے علماء نے بیان کیے ہیں۔ جیسے ایک یہ طریقہ بیان کیا کہ جتنا جو ہے وہ دودھ ہے اتنا ہی پانی ڈال کر اسے پکایا جائے، اور جب وہ مثال کے طور پہ 10 لیٹر جو ہے وہ دودھ ہے، 10 لیٹر پانی ڈالا، اب پکانے کے بعد دوبارہ 10 لیٹر ہی جو ہے وہ بچ گیا، یہ عمل 3 مرتبہ کیا جائے تو یوں وہ دودھ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے، مزید بھی اس کے طریقے ہیں جو دارالفتاء اہل سنت کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ ان ڈیٹیل انہیں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ کوشش کیا کریں یہ ہمارے پروگرام ضرور آپ جوائن کیا کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔